آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام امرت ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پائے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے، یہاں تک کہ یوحنا میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات نہر حیات تک پہنچے، ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین شامل ہیں۔ مذکورہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا ہے یا نہیں اور حضرت خضر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیر داں و محدثیں مختلف آرا رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ خضر نے چشمہ حیوان نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہے، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مشہور محقق ابن حجر عسقلان نے اس پر ایک تحقیق کی ہے جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس واقعے سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر حیات ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر کو حضرت آدم نے اپنی تدفین اور طوفان نو کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نو میں سوار تھے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتووں میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء کو صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اب پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم عالف جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحر روم و فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی اوشبن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو اوشے سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ اوشے نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بائلا دیا۔ موسیٰ نے کہا پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا عالف ہے۔ ابن بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ اپنے حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں اب سوال نہیں کریں گے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے قارئین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر تو مقیم وہیں تھے، تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر کا واقعہ حضرت ذوالقرنین سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت